دنیا تے اللہ فرماندا ہے نماز پڑھ تو نہ پڑھی، روزہ رکھ تو نہ رکھیا، حج کر تو نہ کیتا، چنگے عملاں دا حکم دیتا تو نہ کیتا، زندگی بھجا کے آئے ہو، اپنے آپ نال دگا کر کے آئے ہو، اپنی زندگی برباد کر کے آئے ہو۔ اج مالک دا حکم ہے ایمان، اج دا من اس واسطے میں ٹر پیا ہاں۔ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کمال بیان کر گئے اس مقام تے، آپ آتے ہیں جنہ دکھاں وچ میرا دل بر رہا اوہ اونا دکھاں تو سکھ مارے، دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے۔ تو پریشان ہو گئے ہیں، رومن لگ گئے ہیں، کبھی تیرے بدن تے تاری ہو گئی ہے، تو کیوں پریشان ہوئے؟ واقعی مالکہ میں دنیا میں علماء کو سنے آئی جنہوں رب ہکری جہنم میں چکا ڈرے سی دوبارہ پیسی کوئی نہ، میں آدامی میرا رب ڈرا رہے ہیں ہونی واپس بلا لے گا۔ اللہ تعالیٰ دی رحمت مسکرا پوسی فرماسی میرے بندے ہو تو سب میری رحمت نو متوجہ کری لے، آؤ میری رحمت نال جنت داخل ہو جاؤ۔ پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آواز، پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آواز، بخشش منگن والے کارن کھلا ہے دروازہ، بخشش منگن والے کارن کھلا ہے دروازہ۔ ایک باری میں توبہ توڑی مولا لکھ باری میں توبہ توڑی، او میں اعتبارا پھر بھی فضل تیرے دیا مولا، او میں تانگا رکھن والا۔ اونچی آواز سے حضرات گرامی قدر، اللہ جانتا ہے اللہ اتنا کریم ہے، محبوب علیہ السلام دی امت نے اللہ ایڈا رحیم ہے، اللہ ایڈا مہربان ہے، دعاواں آپ سکھاندا ہے، منگن دے طریقے آپ بیان کردا ہے، دعا دے لفظ بھی خود عطا کردا ہے، اوے تے بھی خود آواز دے کے بلاندا ہے، آدھے آمنا تیرا کم ہے، رحمت نال ڈھانپ لونا میں رب دا کم ہے۔ آتے صحیح ایک باری، آتے صحیح ایک باری، ایک بڑی پیاری گل یاد آ گئی، ایک بدوے دیہاتی ہے، عربی ہے، حضور دی بارگاہ میں حاضر میرے نبی دی بارگاہ میں حاضر ہویا، سرکار کو نو پوچھ رہے یا رسول اللہ حساب کون لے سی؟ حساب کون لے سی؟ میرے نبی فرمایا اللہ لے سی، آدھے مڑتا موجہ ہی موجہ، دیہاتی عربی بدو مڑتا مالک موجہ ہی موجہ، یا رسول اللہ مڑتا موجہ لگ گئیاں۔ میرے نبی فرمایا کیویں؟ آدھا یا رسول اللہ ماما بچیاں نو مار دیاں ویاں پیار بھی کر دیاں معاف بھی کر دیاں، کوئی اور حساب لویا تے سانو دلوائی تے اللہ کا بے شمار ماما نالوں زیادہ پیار کردا ہے، جے اونے حساب لینا ہے تے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اونچی آواز سے کہو مسلمانوں دعا کرو شاید رب حساب لوے، جے انہیں لے لیا تے کون ہے جڑا حساب دیون دے قابل ہوئے گا، کدی جرت ہے جڑا حساب دے گا؟ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ پاک۔ مسلمانوں توجہ کرنا، حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ فرماندے میں کعبے دا طواف کیا کرے نا، میں نے کہا ایک نوجوان ہے
جڑا کعبے دا طواف میرے نال پیا کریندا ہے جس لے لبیک آدا ہے اللہ دی طرفوں آواز آندی ہے لا لبیک تیری کوئی لبیک قبول نہیں والا دا لبیک اگو آواز آندا ہے لا لبیک وہ بھی سن لیندا ہے میں بھی سن لینا صبح تو طواف شروع ہویا شام ہو گئی رکا نہیں ہے مسلسل کرتا رہا حضرت زنون آدھر میں بھی نال نال کرتا رہی ہوں جدا شام پہ گئی شام ہو گئی حضور آدھر تھک کے بہ گیا تے رومن لگ گیا حضرت زنون مصری پاک آدھر تھک کے بیٹھا تے رومن لگ گیا تے میں نال بن کے بیٹھوں میں کہ یارا صبح تو لے کے شام تک تو طواف کرتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے لا لبیک اللہ کا آواز آندی رہی ہے ہاتھے پہ گئے بھی تو کوئی تیری لبیک قبول نہیں کوئی تیری لبیک قبول نہیں تے تو جاندا نہیں مڑ بھی تھائی بیٹھا ہوئے مڑ بھی نیچے بوئے تے بیٹھے جاندا نہیں تینوں پتہ ہی ہے کوئی ٹھکرا رہے ہیں تینوں پتہ ہی ہے کوئی جواب آ رہے ہیں کوئی لبیک نہیں اللہ دی قسم ہے حضرت سنون آدن او دے جواب میں نو تڑپا کے رکھ دیتا میں تڑپ گیا انہیں آکھا سنون مصری میں وعدہ میں بیٹھا کیوں نہیں میں نو دس کیڑا دروازہ ہے اس دروازے تو بغیر جدے بوئے تے میں ٹر جاواں جے ٹھکراوے تو مڑ بھی یہی ہے جے گل رحمت دے نال ڈھانپ لوے تو مڑ بھی یہی ہے بھاویں دھتکارے میں بوا چھوڑ کے نہیں جاواں مینوں دس جو بھی کیڑا بوا ہے جدے بوئے تے میں جاواں حضرت سنون آدھر میری اکھیں چوں آنسو نکل آئے میں اس بندے دا کے تمام تے اعتقاد ویکھیا اس کما میں ساری زندگی دھتکارتا رہے آدھا روے جاؤ میں تیری کائی نہیں سنی تو میں دا بوا نہیں چھڑنا کیونکہ دوجہ کوئی بوا ہی کوئی نہیں جدے بوئے تے میں جاواں اللہ دی قسمیں جو ہی رو دے آنے گل کی تھی حضرت زنون پاکا دینا اللہ تعالیٰ نے میں نو الہام فرمایا زنون مصری نوان کے آج جا تیری اسے گل دی وجہ تو میں قبول بھی کر لے ہیں سارا دن والی لبیک بھی قبول فرما لئی جی آواز میری سرکار فرمان دے میں جنت دے اندر ایک نیک بندے نو ویکھ آیا جلدا تے میں جہنم دے اندر ایک گناہگار نو ویکھ آیا سیر کر گناہگار جنت میں بدکار جنت وچ تے نیک جہنم وچ میں ویکھیا تے میں اللہ دی بارگاہ چرچ کی تھی مالکا نیک جہنم میں پیا سڑتا ہے گناہگار جنت دیا موجہ پیا لیتا ہے فرمایا میرے محبوب یہ تمہیں بندے بیلیاں یاراں بیلیاں دوستاں یاراں ایک گناہگار آئی ایک نیک آئی جڑا نیک آئی وہ گناہگار نو ٹکدائی گناہ نہ کیتے کا وہ رکدا کوئی نہیں ایک دن اس گناہ کر لیا اپنے نیک دوست دے سامنے جلے اس گناہ کیتا تے وہ نیک نو جوش آ گیا اس کہا تو جنت جا ہی نہیں سکتا تو ایڈا بہادر ہو گیا ہے بار بار توبہ کرنا ہے تے توڑ دینا ہے تو جنت جوانی نہیں سکتا بس جس لئے اسا کہہ کہ تو جنت جا ہی نہیں سکتا یہ گناہگار اس بیلی کو اٹھیا تے دوڑ کے گھر آیا کلے کمرے وچ آ کے میرے نال گلاں کرن لگ گیا تے روون لگ گیا تے مینوں آکھن لگ گیا میرا مالک مینوں اتنی دس میرے گناہ تیری رحمت تو ود گئے جو میں جنت نہیں جا سکتا میں ایڈا گناہگار ہو گیا کہ میرے گناہ مینوں جنت تو روک رہے ہیں تیری رحمت میرے گناہ تو گھاٹے جو میرے وعدہ تو جنت بن نہیں سکتا میرے نبی
نبی فرماندے نے جدا قیامت وچ دوویں بندے رب دی بارگاہ پیش ہوئے اللہ اکبر اس گناہگار نو اللہ آکھیا بھاویں تو بیاں میں گناہگار آویں پر میری رحمت دا امیدوار آویں نا امید کوئی نہ میں ہویا جاؤ جنت کے دروازے کھلے بھی جنت داخل ہو جا اس نیک نو اللہ پاک فرمایا تینوں کہیں اجازت دیتی ہے کہ تو میرے بندیاں دے میری رحمت دے دروازے بند کر دے میں تو لوگاں نو کہ تو جہنمی ہو گئے ہیں تو لوگاں نو کہ تیرا جنت نال کوئی تعلق نہیں جا اپنے عملات مار کرنے دی وجہ تو میری رحمت دے دروازے میرے بندیاں دے بند کرنے دی وجہ تو جا تو جہنم وچ تیرا ٹھکانہ جہنم میں تے اونوں میں کہہ جا تیرا ٹھکانہ جنت تو جیڑا ہی گناہگار ہے روندا ہویا میرے کولوں آیا ہے تے جڑا بندہ روندا ہویا آ جاوے میں کریم کدے اونوں خالی موڑے اللہ اکبر مسلمانوں اس واسطے آج دی رات اللہ دی بارگاہ میں آ کے جھک کے عشاء کی نماز ادا کر کے با جماعت اللہ اکبر مساجد دے اندر آ کے اللہ تعالیٰ دے نال سب کا پیچھے کیتے گناہاں دی معافی مانگ کے اگلی زندگی وچ توبہ داد کر کے مالک دی بارگاہ وچ منگنا تہاڈا کام ہے تے دیونا رب دا کام ہے عطا کرنا میرے اللہ دا کام ہے اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم نے کدے کسے نو خالی موڑیا ہی نہیں مسلمانوں دنیا داراں دے بوئے تے کوئی چل کے چلا جائے تے آ کے جناب آکھے میاں میں تیرے بوئے تے آ گیا ٹر کے میری غلطی معاف کر کریم لوگ کدے بھی انہوں خالی نہیں موڑ دے تے او کریم ہے تیرا سارے کریمہ تو وڈا کریم ہے سارے کریمہ تو وڈا یہ تو وڈا کریم کوئی نہیں ہے میرے نبی دی بارگاہ وچ ایک بندہ آیا بڑا زارو قدار پیار ہوئے حضور فرمایا کیوں رونے آقا میں 8 بچیاں زندہ دفن کی تھی میں تھیاں دا قاتل زمانہ جاہلیت کے اندر میں تھیاں دا جمنا عیب سمجھتا ہوں میں تھیاں مارتا رہے ہاتھ نال آخری بچی ماری ہے تے میرے ذہن خوف پیدا ہو میں آیا اس واسطے کرم کرو مسلمان بھی ہونا تے میں نے توبہ دارا دسو میرے نبی فرمایا میرا دین ہی ہو جائے جڑا دے وچ داخل ہو جاوے اللہ پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیندا ہے ایک اور آیا اس عرض کی آقا میں بچی قتل کی آئی حضور میری بچی میں خواب وچ ملتی ہے تے میں بڑا پریشان ہونا میں راتی نیند نہیں آندی حضور میں بڑا دکھی ہاں کیویں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں بچی نو زندہ دفن کیتا ہے آقا معاملہ یہ کہ میں تجارت تے گیا تے میں بی بی نو آکے آئی میری بی بی امید نہ لائی میں آکے آئی جے پتر جمے چھوڑ دے میں رکھ لویں جے دھی جمے تمار دے میں حضور 2-3 سال میں لگ گئے میں واپس آیا تو میری معصوم بچی میرے گھر دے اندر کھیل رہی ہے میں آیا تو پوچھا ہے کون ہے میری بیوی میں نے دسیا تیری بیٹی ہے میں کہا ماریا کیوں نہیں ہے اس نے کہا میں ماں کے میں مار سکتی ہیں حضور میں نے بڑی گہرا تھا یہ بچی میرے بوئے تے کیوں ہوئے میرے بیڑے چ کیوں ہوئے میرے سین چ کیوں ہوئے میں اپنی گھر والی کو 1-2 دن بعد آکھیا دھی نو تیار کر دھی نو تیار کر اج فلانے علاقے وچ فلانے جناب وسیع وچ زینت دا دہاڑا ہے
بچی نو میلے تے لے وجنے آدھے یا رسول اللہ میری دھی میری بیوی میری بچی نو تیار کر رہی ہے نال رو رہی ہے اکھیں چو ہنجو ہانو دے جاری کنگی کرے تے روے تیل لاوے تے روے کپڑے پوان دیا روے میری بچی توتلی زبان نال پوچھ دی ہے اماں کیوں رونی ہے میری ماں میں ابے نال جا رہی ہوں مینو کیڑی شے دی پریشانی ہے تو کیوں رونی ہے میری معصوم بچی نو پتہ کوئی نہیں جو کیڑا معاشرہ ہے حضور میں بچی نو نال لیا میں کیڑے میلے تے جانا ہے میں دھی نو نال لے کے گھروں نکل آیا جس نے میں جنگل چایا حضور میں ہتھیار چایا ہویا نال جدے نال میں گڑا کھودنا حضور میں گڑا کھودیا میری دھی میری اکھاں دے سامنے بیٹھی کھلوتی ہے جو میں گڑا پیا کھودنا جدا گڑا تیار ہو گیا انہیں پوچھیا بابا یہ کیوں کیتے آقا میں اپنی بچی نو قریب کر کے دھکا دیتا گڑے دے اندر وہ اتنا گہرائی میری بچی نکلن میں قابل کوئی نہیں رومن لگ گئی منتا کرن لگ گئی بابا کے پیا کرنا ہے تو تے میرا پیو ہے تو تے میرا باپ ہے بابا یہ کیوں پیا کرنا ہے آقا میں مٹی اتے سٹنی شروع کر دیتی میری دھی میرے کے ہارے کر دی رہی رون دی رہی بچپن آئی ہوتا معصوم آئی لیکن میں نے رحم نہ آیا یا رسول اللہ جنہیں جنہیں مٹی بچ میری بچی دھنس دی گئی حرکت کرن دے قابل نہ رہی آقا جدوں میں اس نے زندہ دفن کر دیتا او دیاں چیخاں ایسا ایسا بند ہو دیاں گئیاں اللہ اکبر ماں پیغام بھیج دی ہے لے اماں حوالے رب دے میلے 4 دناں دے لے اماں حوالے رب دے او میلے 4 دناں دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملائیں گے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملائیں گے میاں محمد بخش فرمایا دھیاں لئی پردیس میں بابل او پترا لئی جاگیرا دکھ سکھ سینا کچھ نہ کہنا اے دھیاں دیاں تقدیرا دکھ سکھ سینا کچھ نہ کہنا اے دھیاں دیاں تقدیرا پٹواری بلا کے تحصیلدار گھر بلا کے جس بہن دھیرو جداد تو معلوم کرے میں مرن ویلے ہوا بارس بن دیا کہ منجی دی ہوا دیئے میرے بابے دی طبیعت خراب ہے میں نے اجازت دے میں ابے دی نوکری کر رہا ہوں اپنے بچیاں نو چھوڑ کے پیو دی 4 پائی تے آ کے باپ دی خدمت بھی ہوا کرے اماں دی نوکری بھی ہوا کرے اللہ اکبر جنہوں جداد تو بھرا معلوم کی تھی کھلوتا ہے جنہوں سکا پیو جداد تو معلوم کی تھی کھلوتا ہے مران ویلے دکھ سکھ دیوارے سوان کے پڑے حضرات گرامی قدر مڑ پڑے طریقے نال اللہ اکبر بہن انتقال کروا یا بہن پیاری کر بنا پیارا کر یا جداد پیاری کر مسلمانوں نماز کا ذکر قرآن میں چاہے پڑھن دا طریقہ میرے نبی بیان کیتا ہے حج کا ذکر قرآن میں چاہے طریقہ میرے نبی بیان کیتا ہے روزے دا ذکر قرآن میں چاہے طریقہ رسول بیان کیتا ہے اللہ دی قسمیں جتنے اعمال ان ذکر قرآن میں چاہے حدیث میرے نبی نے تفصیل بیان کیتی ہے پر وراثت دے مسئلے کی ہو جائے کہ میرے نبی نے سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے خود بیان کر دیتا ہے حصے بیان کیتے تاکہ کوئی حدیث نو ضعیف کہہ کے دھیاں بہناں دے حقاں تے ڈاکا نہ مارے میرا
ویر میرا بنا میرا دوست توجہ نال سنے اللہ اکبر اللہ اکبر ادا یا رسول اللہ میری بچی دی آوازاں مٹی وچ دبدیاں رہیاں مینوں ترس نہ آیا روندی رہی ہارے پہندی رہی اللہ اکبر لیکن میں زمانہ جہلیت وچ انج کر کمی قسم خدا دی لوگ اللہ دا قسم خدا دی لوگ اللہ دا تیرے سچے سخن نبھاندے کار پوے انہاں ماں پیو تے دھیاں ویچ کے کھٹیاں سوتے ہوتے کئی جگہ پہ لوگ اپنی دیا بہنا بیچ فروخت کرتے پیسے اکاڑ دیں نمازاں بھی پڑھتے کھلوتے ہوتے روزے بھی رکھتے کھلوتے ہوتے حاجی بھی ہوتے بچیاں کے سوتے ہوتے قسم خدا دی لوگ اللہ دا تیرے سچے سخن نبھاندے کار پوے نہ ماں پیو تے دھیاں بیچ کے کھٹیاں کھان لکھ بار قرآن سناؤ اے ظالم مول نہیں راندے حضرات گرامی قدر اور آدھا حضور میں بچی کو دفنا کے زندہ دفن کر کے واپس آیا راتی سپنا تے نیندر نہیں آتی میری بیٹی میرے خواب وچ آ جاتی آدھی پاپا بڑا ظلم کیتا ہی میں تے تانگا رکھیاں ہویاں جو میرا ابا ہے گا مینوں پیار کرے گا تو زیادتی کیتی ہے میرے نال پر سن قیامت دا دن موسی عدالت خدا ہوسی گواہ مصطفیٰ ہوسی میں مقدمہ کرے سان چھٹے دے پتہ لگ سی یا رسول اللہ کرم کرو مینوں کلمہ پڑھاؤ تے میرا اے ماحول جڑا میری بچی میرے خواب چاہتی ہے میری ساری رات جاگدیاں گزر جاندی ہے مینوں نیند کدے نہیں آندی مہربانی فرماؤ میرے نبی فرمایا مینوں لے چلو دی قبر تے جڑے گڑے وچ اونوں جا کے دفن کیتا یا سرکار آئے رحمت کائنات آئے قبر تے کھڑے ہو کے میرے نبی فرمایا اے کلمہ پڑھ کے اینوں معاف کر دے شرک معاف ہو گیا کفر معاف ہو گیا پچھلے کفر تے قلم پھر گئے شرک تے قلم پھر گئے جڑا مسلمان ہو تے جے مسلمان ہے تے گناہگار ہے آ کے رب دی بارگاہ جھک جاوے تے گناہاں تے پانی پھر جھکی سمجھ آئی میری سرکار فرمایا میں تیری بچی کو سفارش کیتی ہے جاہلیت کے زمانے میں انہوں معاف کر میرا دین انہاں ساری چیزاں کو ختم کر دیتا ہے حضرات گرامی قدر آج شب برات ہے اس رات نمیاں لسٹاں بننی ہیں جڑی مین لسٹ ہے وہ لوح محفوظ میں موجود ہے ایک وہ لسٹ ہے جڑی بچے دے ماں دے پیٹ وچ آندا تے تیار ہوندی ہے وہ ساری زندگی دی لسٹ ہوندی ہے لیکن یہ جڑی شب برات نو لسٹ پڑھدی ہے یہ سال دی لسٹ ہوندی ہے آج اگلے سال دی لسٹ بننی ہے ٹھیک ہے آج اگلے سال دی لسٹ بننی ہے رزق دی دولت دی نعمتاں دی خوشیاں دی دکھاں دی مصیبتاں دی تے رات منگن دی ہے آج بعد نماز عشاء انشاءاللہ ساری اس جامع مسجد مرکزی جامع مسجد جیلانی عظیم الشان پروگرام سی شب برات انشاءاللہ
ناتخانی ہو سی فقیر خطاب کرے سی خطاب تو بعد لنگر عام ہو سی اور پھر تقریباً آدھے گھنٹے دے وقفے تو بعد صلاۃ التسبیح انشاءاللہ پڑھائی جائے سی تو تمام احباب نو اطلاع ہے کہ آج دی اس مقدس محفل دے وچ شرکت فرما کے ثواب ترائم حاصل کرے سو پھر سن لو مرکزی جامع مسجد جیلانی آج